The Euphrates River is almost completely drying up. This is the Anah Tower in Iraq. You can see the Anah Tower has shown up completely. It is the measures of the waters in the region, but now it is left without water around it. From this picture you can tell that the Euphrates River is dying. السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت ہی خوفناک لڑائی ہوگی، اور ہر لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، جن میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں اس لڑائی کے اندر بچ جاؤں اور اس تمام مال کو حاصل کر لوں. ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے. دوستو، اس حدیث میں قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی ایک نشانی کی پیشن گوئی کی گئی، جس کے مطابق یہ فتنہ مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کر دے گا. مگر دریائے فرات کی اصل تاریخ کیا ہے، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے. فرات کا مطلب ہے صاف پانی. یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک جا پہنچتا ہے. واقعہ کربلا بھی اسی دریائے فرات سے نکالی جانے والی ایک نہر کے کنارے پیش آیا تھا، جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے. اس دریا کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے، جو کہ ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے. دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جس کے بعد اسے شط العرب کہتے ہیں. یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر بھی ہے. فرات اور دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی سرزمین زرخیز ہے، اور یہ زمین بحر النہرین کے نام سے مشہور ہے. تاریخ میں مختلف تہذیبوں کو اس سرزمین کے اندر کافی ترقی حاصل ہوئی، جیسا کہ بابل کے قدیمی دارالخلافہ کی بنیاد دریائے فرات کے اسی کنارے پر رکھی گئی. بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے، جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے. دوستو، یہاں اس تصویر کو غور سے دیکھیں. دریائے فرات کے پانی کی سطح میں یہ بدلاؤ صرف 2 سالوں کے اندر آیا ہے. انٹرنیٹ پر اس وقت اس کے خشک ہو جانے سے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں، جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ سونا آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا ہے، جبکہ کسی کے مطابق یہاں سے تیل کے کنویں برآمد ہوں گے، جنہیں ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی گئی. تو کوئی دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں سے ملنے والے اس پراسرار شہر کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دے رہا ہے. جون 2022 میں یہ خبر آئی تھی کہ عراق میں ہونے والے کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے 3500 سال پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ بستی 1275 سے لے کر 1475 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی، جو کہ بعد میں زلزلے سے تباہ ہوئی. بابل عراق کا یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا، جسے میسوپوٹامیا بھی کہتے ہیں، مگر بابل اب کھنڈرات بن چکا ہے. بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے پر واقع یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا، جس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی. 4000 قبل مسیح کی تحریروں کے اندر بھی اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے. تورات کے مطابق آدم علیہ السلام بابل عراق کے اندر ہی رہتے تھے. پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا بابل، یعنی جدائی. بابل شہر چونکہ کافی قدیم تہذیب تھی، لہٰذا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ممکن ہے اس شہر کے نیچے کوئی خزانہ دفن ہو. اس شہر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی چٹانیں موجود ہیں، جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے باشندے ہلکی پھلکی مقدار میں نکالا کرتے تھے. لیکن زلزلے کے بعد تباہ ہونے کی وجہ سے یہ چٹانیں بھی دریا کے نیچے ہی دفن ہو گئیں. انہی چٹانوں میں سے آج بھی دریائے فرات کے نیچے سے تھوڑی بہت مقدار میں سونا نکلتا رہتا ہے، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے. مگر ذرا سی سونے کی مقدار ملنے پر ہم اس حدیث کی تصدیق نہیں کر سکتے. اس لیے یہ جو جگہ دریافت ہوئی ہے، جسے لوگ سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ جگہ ایک اہم کھوج تو ضرور ہے، مگر اس کا رسول خدا کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں. ترکی اور شام نے دریائے فرات پر بہت سے ڈیم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے. اس پر پہلا ڈیم 1970 میں بنایا گیا، اور پھر اپریل 2014 میں ترکی نے اس دریا کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر کافی حد تک یہ پانی خشک ہو گیا، اور تب یہ قدیم شہر دریافت ہوا. دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے اس دریا کا مکمل طور پر خشک ہونا ہے، جبکہ اس میں آج بھی پانی موجود ہے. اس لیے ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد اس میں سے واقع میں کوئی سونے کا پہاڑ دریافت ہو جائے، یا پھر کوئی ایسا خزانہ سامنے آ جائے جو حدیث مبارکہ کے مترادف ہو، مگر اب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا.
اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔